السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو سٹوریز 2.0۔ داستان ایمان فروشوں کی سلطان محمود غزنوی کی داستان یوں تو یوٹیوب پر کافی موجود ہیں، پر میں نے سب کو کھنگالا ٹٹولا، پر جھوٹ پر مبنی ہے سب کہانیاں۔ پیسے کمانے کی ہوس اور ویوز لینے کی ہوس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ میرا مقصد، میں جو کہانی آپ کو پہنچا رہا ہوں، یہ 3-4 کتابوں کا ایک بہترین مجموعہ ہے۔ مرنے کے بعد جان اللہ کو دینی ہے، اللہ کے سپورٹ کرنی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی اصل تاریخ جان سکیں۔ ہم نے پچھلی ایپیسوڈ کا اختتام کیا تھا کہ وہ لڑکی سبتگین سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، پر سبتگین خاموش ہوتا ہے۔ تو سبتگین اور اس لڑکی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہیں: اسلام کے پاسبان تم جیسے غلام ہوں گے، میرے باپ جیسے غلام ہوں گے۔ یہ لڑکی کہتی ہے سبتگین کو، میرے ابا نے تمہیں بتایا نہیں کہ وہ بھی پہلے غلاموں کی منڈی میں نیلام ہوئے تھے؟ آج ان کا رتبہ اور منصب دیکھ لو، ان کے ارادے اور ان کا عقیدہ دیکھ لو۔ سبتگین سے اس لڑکی سے کہا، تم کس عظیم بچے کے خواب دیکھ رہی ہو کہ وہ بچہ میرا ہوگا؟ یہ جوانی کا جوش ہے، شباب کا خمار ہے۔ لڑکی نے جوشیلی جھنجھلاہٹ سے کہا، یہ میرے دل کی آواز ہے، اسے سنو سبتگین، یہ میری روح کی آواز ہے۔ اپنے دل کو اتنا مردہ نہ کرو سبتگین، تم میری محبت کو جسمانی یا محض جذباتی سمجھتے ہو تو یہی سمجھو، لیکن میری محبت کو ٹھکرانا مت۔ میں اس شخص کے ساتھ شادی ہرگز نہیں کروں گی۔ سبتگین وہاں سے نکلا تو وہ اپنے اندر عجیب سی ہلچل محسوس کر رہا تھا۔ ایک تو اس کا علم ادھورا تھا جو اسے پریشان رکھتا تھا، اس کے دل میں ایک عزم اور ایک مقصد تھا جو ابھی پوری طرح واضح نہیں ہوا تھا۔ اب اس لڑکی نے اس کے ایسے جذبات کو بیدار اور مشتعل کر دیا جس کے متعلق اسے علم ہی نہیں تھا، جو اس کے اندر خصوصیات موجود ہیں۔ اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ اسے صرف اپنی ماں کے جسم کا لمس یاد تھا جس کے ساتھ لگ گیا وہ سکون کی نیند سویا کرتا تھا۔ نیند نہ آتی تو سکون ایسا ملتا جو اس کی روح میں اتر جاتا تھا۔ دوسرا جسم اس لڑکی کا تھا جسے اس نے دریا سے نکالتے اپنے بازو میں لیا اور اپنے ہاتھ لگایا تھا۔ اس وقت اس نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس لڑکی کو پہچاننا اس کا فرض ہے۔ اب لڑکی نے اس کے ساتھ جو باتیں کی، ان سے اس کی ذات میں بھوپال جیسے جھٹکے آنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دولت والوں نے حرم آباد رکھے ہیں۔ اس نے سوچا، عورت ایک قرار ہے، سکون کا سرچشمہ ہے، ایک خمار ہے۔ انسان تھوڑا سے مطمئن نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، وہ دوسری عورت لاتا ہے، تیسری اور چوتھی لانے کے لیے ناجائز طریقوں سے دولت کماتا ہے، بادشاہوں کا خوشامد بنتا ہے اور انعام پاتا ہے، اور پھر بھی اگر تسکین نہیں ہوتی تو اپنا ایمان نیلام کرتا ہے، اپنے مذہب اور قوم کے دشمن کے آگے بھی جا سجدے کرتا ہے اور ہیرے جیورات سے جھولیاں بھرتا ہے۔ یہ تباہی عورت سے شروع ہوتی ہے اور شراب تک پہنچتی ہے۔ کیا میں بھی اسی راہ پر چل پڑوں گا؟ عورت زیبائش کی چیز نہیں۔ اسے الپتگین کی بیٹی کی باتیں یاد آنے لگیں۔ اس نے اسے کہا تھا کہ عورت بہت بڑی طاقت ہے جسے ان لوگوں نے اپنی بہت بڑی کمزوری بنا لیا ہے۔ سبتگین کو اپنی ماں اور اس کی باتیں یاد آنے لگیں اور اس کے اندر وہ قوت بیدار ہونے لگی جو ماں نے پیدا کی تھی، ایک ایسی عورت کی پیدا کی ہوئی قوت جو بہت خوبصورت تھی۔ اسے سوداگروں نے سونے کے درہم دینار پیش کیے تھے، مگر اس نے بھی الپتگین کی بیٹی کی طرح سوچا تھا کہ وہ زیبائش کی چیز نہیں، اسے اس بچوں کو جنم دینا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے باپ سے اور اپنے قبیلے سے کہے کہ تم ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو سن نہیں سکتے نہ بول سکتے ہیں۔ یہ لڑکی بھی یہی کہتی ہے۔ کیا ہر عورت ایسی ہی خوش فہمیوں اور وہموں میں مبتلا ہوتی ہے؟ نوشیروان عادل کو ایک عورت نے ہی جنم دیا تھا۔ سبتگین کے اندر سے یہ آواز اٹھی۔ یہ آواز اس کے استاد کی تھی جو چھوٹی سی مسجد کا امام تھا۔ ان میں اس کی ماں اور اس کا باپ کی آوازیں بھی شامل تھیں۔ یہ اس کے بچپن کی آوازیں تھیں، یہ تعلیم و تربیت کی آوازیں تھیں۔ عورت کو تفریح اور عیاشی کا ذریعہ بنا لو تو طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور نوشیروان پیدا نہیں ہوا کرتے۔ وہ سر جھکائے ہوئے انہی خیالوں میں گم چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی اور گھوڑے کے آگے آگے پیدل چل رہا تھا۔ لڑکی اس کے دل پر غالب آتی چلی جا رہی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ لڑکی بہت اچھی ہے اور وہ اسے پھر بھی ملے گی، ضرور ملے گی۔ ایک دم پیچھے سے آواز آتی ہے، اوئے ٹھہرو،
علم و عشق کی جھیل میں کسی کی بھاری آواز کا پتھر آ گرا۔ اس نے رک کر دیکھا، پیچھے دیکھا کہ لڑکی کا منگیتر بڑی تیزی سے آ رہا ہے۔ سبتگین کے پاس آ کر رک گیا۔ حاجی نصر کے بیچے ہوئے غلام کی آئندہ یہ جرت نہ ہو کہ وہ شہزادوں کے گھروں میں جا گھسے۔ اس شخص نے سبتگین سے یہ کہا، تم ہمارے غلام ہو، اگر تم نے حاکم بخارا کی بیٹی کو گھوڑے سے گرنے سے بچایا اور اسے دریا سے نکالا ہے تو یہ تمہارا فرض تھا، اس کا تمہیں انعام نہیں مل سکتا۔ اگر تم اسے نہ بچا سکتے تو ہم تمہیں قید خانے میں ڈال کر بھوکا مار دیتے۔ سبتگین نے بہادری سے کہا، میں آزاد ہوں اور غلام تم ہو۔ اس شخص نے کہا، کیا بکتے ہو، بھاگو یہاں سے، آئندہ استبل سے بغیر اجازت گھوڑا نہ کھولنا، تو میں اپنے دل کے غلاموں میں تمہارا سر یہیں تن سے جدا کر دوں گا۔ سبتگین کو غلام سمجھتے ہوئے لڑکی کے منگیتر نے، جو جوانی کی عمر میں کچھ آگے چلا گیا تھا، تلوار نکال لی۔ سبتگین کے کمر بند میں لمبا خنجر تھا۔ اس نے گھوڑے کی باک چھوڑ کر خنجر نکال لیا اور بولا، تمہارا یہ 1.5 فٹ لمبی تلوار میرے اس خنجر کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس آدمی نے سبتگین کے تیور دیکھے، ذرا سی دیر کھڑا رہا اور غصے میں تلوار نیلام میں ڈال کر بہت تیزی سے چلا گیا۔ شام گہری ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ الپتکین کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور جو کپڑے اس نے پہن رکھے تھے وہ ابھی تک کپڑے خشک نہیں ہوئے تھے، وہ انہی میں چل دیا الپتگین کی طرف۔ ابو الاسحاق سے تمہارا کیا جھگڑا ہوا ہے؟ الپتگین نے پوچھا۔ سبتگین نے سارا واقعہ سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بیٹی نے اسے کیا کہا ہے۔ الپتگین کو یہ صاف گوئی پسند آئی۔ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہ دے، سبتگین نے کہا، میری کوئی حیثیت نہیں، مگر اپنی بیٹی کی شادی اس آدمی کے ساتھ کرنے کی غلطی کبھی نہ کریں۔ الپتگین گہری سوچ میں کھو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، تم جاؤ سبتگین، اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی نہیں مانگوں گا۔ سبتگین نے کہا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں جھوٹ جیسے گناہ کبھی مرتکب نہیں ہوا۔ الپتگین نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ دوسری شام الپتگین کی بیٹی کسی تاریخ میں اس کا نام نہیں ملتا حسب معمول گھوڑا سواری کے لیے نکل گئی۔ سبتگین بھی سبل سے گھوڑا لے کر دریا کی طرف نکل گیا۔ دو گھوڑے دور دور تھے، مختلف سمتوں کو جا رہے تھے، مگر دریا کے کنارے جا کر ان کا رخ ایک دوسرے کی طرف ہو گئے۔ پھر وہ اکٹھے ہو گئے، رک گئے، سوار اترے اور دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ وہ مجھے ملا تھا، لڑکی نے اپنے منگیتر کے متعلق بتایا۔ بہت غصے میں تھا، کہنے لگا، میں فوج کا کمانڈر ہوں اور تم ایک غلام سے کہتی رہی ہو کہ تم نے مجھے قبول نہیں کیا۔ میں نے اسے صاف بتا دیا تھا کہ میں نے اپنے باپ کا حکم کا احترام کرتے ہوئے اسے قبول کیا ہے۔ اس نے کچھ دھمکیاں دیں، پھر منت سماجت کرنے لگا۔ میں نے اسے ٹالنے کے لیے کہا، میرے ابا سے بات کرو۔ رات ابا نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ سبتگین نے مجھے ساری بات بتا دی ہے، انہوں نے تمہاری صاف گوئی اور بے باکی کی بہت تعریف کی۔ میں نے انہیں بتا دیا کہ یہ منگیتر مجھے پسند نہیں، یہ اچھا آدمی بھی نہیں۔ آج دن کو کسی وقت اس کی اور ابا کی باتیں ہوئی تھیں۔ سبتگین اس لڑکی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا، جو اسی جیسی جوان تھی، کل سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو وہ دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے اس کا ایک ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور اس کے اتنے قریب ہو گئی کہ اس کے جسم کی تپش بھی وہ محسوس کرنے لگا۔ سبتگین نے اس لڑکی کی سانسوں کی تپش بھی محسوس کی۔ اس کا دل اپنا اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری ماں تمہاری طرح خوبصورت تھی، سبتگین نے ایسا کہا۔ لڑکی نے کہا اور ہنس پڑی، تمہارا بیٹا بھی یہی کہے گا۔ سورج دریا کے دوسرے کنارے کی چٹان کی اوٹ میں چھپ گیا۔ پھر شام گہری ہونے لگی اور دریا کے اس کنارے بیٹھے ہوئے دو سائے ایک سایہ بن گئے۔ دریا کے لہروں کا جھل ترنگ اور زیادہ سنور گیا۔ ایک مہینہ گزر گیا۔ سبتگین الپتگین کے دل میں اتنا اتر گیا تھا کہ اس کا خاص مشیر بن گیا۔ الپتگین نے اسے اپنا ایک منصوبہ ان لفظوں میں بتا دیا تھا کہ مسلم قوم کا شیرازہ بکھر گیا ہے، قوم ریاستوں اور جھوٹے چھوٹے ملکوں میں بٹ گئی ہیں، کفار انہیں عیاشیوں کا عادی بنا کر انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا رہے ہیں۔ خلافت جو قوم کے مرکز کی علامت تھی، ایک برائے نام منصب بن کے رہ گئی ہے۔ ہمارا حکمران عبد المالک ہے، اس کی زندگی میں اس کی گدی کے امیدوار اور اس کے حامی آپس میں لڑنے لگے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ عبد المالک کے مرنے کے بعد اس کے کمسن بیٹے کو تخت پر بٹھا دوں، مگر اس کا بڑا بیٹا امیر منصور ایسا نہیں ہونے دے گا۔
میں صورت میں منصور کا تختہ الٹ کر غزنی میں اپنی خود مختار حکومت قائم کروں گا۔ آپ کی فوج جو یہاں بخارا میں ہے آپ کا ساتھ دے گی؟ سبکتگین نے پوچھا۔ سارال عبد المالک سے نالاں ہیں، الپتگین نے جواب دیا۔ اس کی نسبت وہ میرا حکم ماننے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ غزنی کو مرکز بنا کر ارد گرد کے مسلمان ریاستوں کو متحد کر لوں اور کفار کے خلاف جہاد کا آغاز کر دیا جائے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو وہ وقت دور نہیں جب اسلام کی حکمرانی جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے ٹکڑا ٹکڑا غائب ہونے لگے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ ہندوستان کے حکمران جو مہاراجا کہلاتے ہیں درائے خیبر کے راستے ہم پر حملے کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ غزنی کا تختہ لوٹنے کا کام آپ مجھ پر سونپ دیں۔ سبکتگین نے ایسا کہا۔ اس کے لیے میں بہت بڑی فوج کی ضرورت نہیں۔ منصور اور اس کے حامی حاکموں کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اپنے منصوبے کی عملی پہلوؤں اور خطروں پر غور کر لیں۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا کہ آپ محتاط نہیں۔ اتنے بڑے منصوبے کی کامیابی کے لیے رازداری ضروری ہوتی ہے۔ آپ کا یہ منصوبہ مجھے آپ کی بیٹی سنا چکی ہے، اسے اس سے بے خبر ہونا چاہیے تھا۔ اب آپ محتاط ہو جائیں۔ اگر آپ نے اپنے راز چھپائے رکھے اور دشمن کے راز حاصل کر لیے تو آپ آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ الپتگین کو سبکتگین پر اعتماد تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ سبکتگین اتنا ذہین اور دور اندیش ہے۔ دونوں نے تختہ لوٹنے کے منصوبے پر ہر پہلو سے غور کیا اور ایک کارآمد منصوبہ تیار کر لیا۔ ادھر غزنی کو اسلامی سلطنت کا مرکز بنانے کا منصوبہ تیار ہوا، ادھر ایک منصوبہ سبکتگین کے قتل کا تیار ہو گیا۔ یہ الپتگین کی بیٹی کے منگیتر عبدالحساق نے تیار کیا تھا۔ رتھوں کی دوڑ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ فوج کے سواروں کا مقابلہ تھا جس میں سبکتگین کو بھی شامل ہونے کے لیے مدعو کیا گیا تھا اور اس میں ابوالحساق کو بھی شامل ہونا تھا۔ بہت وسیع میدان میں مقابلے کے لیے کھڑی کی گئیں۔ دوڑ شروع ہوئی تو ابوالحساق نے اپنی رت کچھ آگے لے جا کر سبکتگین کی رت کے قریب کر لی اور اس کے پہلو کے ساتھ اپنی رت دوڑانے لگا۔ سبکتگین نے دیکھا کہ ابوالحساق اپنی رت ذرا آگے کر کے اس رت کو ایک طرف ہو جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے 2-3 بار کیا تو سبکتگین نے اپنی رت اس کے گھوڑے کے قریب کر کے ایک طرف دھکیلنے لگا۔ تماشائیوں نے چیخ پکار شروع کر دی۔ رتیں ہوا سے باتیں کرتی رہی۔ عبدالحساق اپنا ہنٹر جو وہ گھوڑے کو مار رہا تھا وہ سبکتگین کو مار دیا، مگر سبکتگین نے اپنی رت اس گھوڑے کے آگے لگائے رکھی۔ عبدالحساق بڑا گھبرا گیا اور چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ۔ سبکتگین اپنی رت پرے ہٹا لی اور اس کے ساتھ ہی ابوالحساق کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ رت اوپر کو گئی، گھوڑے سے آ کر گری۔ ابوالحساق ہوا میں اڑتی ہوئی اپنی ہی رت کا شکار ہو گیا۔ پیچھے آنے والی رت کا گھوڑا اتنی جلدی نہ رک سکا، وہ ابوالحساق کی رت پر چڑھ گیا اور ابوالحساق جو گرنے سے بے ہوش ہو چکا تھا کچلا گیا۔ سبکتگین نے اپنی رت روک دی اور واپس آ گیا۔ سب دوڑے گئے، دیکھا کہ وہاں کیا گرا جس میں ابوالحساق کا گھوڑا گرا تھا۔ اس میدان میں پہلے ایسا کوئی گرا نہیں تھا۔ سب دوڑتے گئے، سب چلاتے گئے کہ یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ وہاں درختوں کی لمبی اور خشک شاخیں بھی تھیں۔ ابوالحساق مر چکا تھا۔ اسی وقت تحقیقات شروع ہوئیں۔ الپتگین نے اعلان کر دیا کہ جو کوئی اس کھڈے کا راز بتائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ شام تک راز فاش ہو گیا۔ اس دوڑ کا اہتمام ابوالحساق نے ہی کیا تھا۔ اس نے اپنے ایک ہمراز دوست سے کہا تھا کہ وہ سبکتگین کو دوڑ میں شامل ہونے کے لیے کہے۔ دوست نے یہ کام کر دیا۔ ابوالحساق نے رات کو یہ کھڈا کھدوا دیا، اس کے اوپر خشک ٹہنیاں رکھیں اور اوپر مٹی بکھیر دی۔ گھڑے کی باقی مٹی میدان میں پھیلا دی۔ ٹھگے ہوئے گھڑے پر اس کی کوئی نشانی رکھ دی تھی۔ ابوالحساق دوڑ کر اس دوران اس لیے اپنی رت سبکتگین کی رت کے قریب لے آیا تھا، اس کھڈے کے سیت میں لے جائے تاکہ وہ سبکتگین اس کھڈے کا شکار ہو جائے اور اس میں گر پڑے۔ سبکتگین کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اسے موت کے کھڈے میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس نے ابوالحساق کی رت کو اپنی رت سے پڑنے ڈھکیلنے شروع کر دیا۔ اتنے میں کھڈا آ گیا۔ یہاں آ کر ابوالحساق نے چلا کر کہا، خدا کے لیے ایک طرف ہٹ جاؤ، مگر کھڈا آ گیا۔ ابوالحساق اپنے ہی کھودے ہوئے کھڈے میں گر پڑے، جو کہ موت سے نہ بچ سکا۔ اس نے دوستوں سے کہا تھا کہ سبکتگین کو مار کر وہ الپتگین کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے گا۔ خدا نے تمہیں کسی عظیم کام کے لیے زندہ رکھا ہے۔ الپتگین نے سبکتگین سے کہا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں
کہ میرے منصوبے کی کامیابی کے لیے تم نے ہی وہی کارروائی کی جو تم نے بتائی تھی، تو تم میرے داماد ہوں گے اور مجھے اس پر فخر ہوگا۔ اس واقعے سے 1 سال بعد غزنی کا حکمران عبد المالک مر گیا۔ الپتگین نے اپنے اثر و رسوخ سے کوشش کی کہ وہ عبد المالک کا چھوٹا بیٹا تخت نشین ہو، لیکن بڑے بھائی منصور کی موجودگی میں الپتگین کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ 2 روز بعد سبکتگین 300 منتخب سواروں کے ساتھ غزنگی گیا۔ وہ ظاہر یہ کیا کہ وہ بخارا کے لوگوں کی طرف سے مبارکباد پیش کرنے آیا ہے، مگر اسے اندر جا کر منصور کو گرفتار کر لیا اور اس کے سواروں نے ہدایت کے مطابق محافظ دستے کو گھیرے میں لے کر ہتھیار ڈلوا دیے۔ منصور کی اگلی کڑی کے مطابق الپتگین نے جو فوج کے ساتھ غزنی کے قریب آ چکا تھا، طوفان کی طرح آ کر شہر کے اہم مقامات پر قبضہ کر لیا۔ گلیوں اور بازاروں میں اعلانات ہونے لگے، ظالموں کی حکومت ختم ہو چکی ہے، اب عدل و انصاف لائے ہیں ہم، اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی لائے ہیں ہم۔ پہلے روز سے ہی ایسے احکامات جاری کیے جانے لگے جو لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے تھے۔ جوں دن گزرتے گئے، لوگ نمایاں طور پر محسوس کرنے لگے کہ ظلم و تشدد، تنگ دستی اور بے انصافی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ انہوں نے دل و جان سے نئی حکومت کو قبول کر لیا۔ الپتگین کی حکومت 962 عیسوی بمطابق 251 ہجری میں قائم ہو چکی تھی۔ اس نے سبکتگین کو امیر الامر بنا دیا اور اپنی بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کرا دی، مگر اگلے سال ہی الپتگین مر گیا۔ اس کے بیٹے اسحاق نے باپ کی گدی سنبھال لی، مگر خوشامد یوں اور چاپلوسی قسم کے مشیروں کے گھیرے میں آ گیا۔ وہ اس سے اپنے مطلب اور مفاد کے احکام صادر کرانے لگے جو اس کے باپ کے احکام کے الٹ تھے۔ لوگ ایک بار پھر پریشان ہونے لگے۔ امیر سبکتگین نے ایک بار پھر دانش مندی اور جرأت کا مظاہرہ کیا، اور ایک صبح لوگوں نے یہ خبر سن کر سکون محسوس کیا کہ ان کے حاکم اسحاق کو قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے اور ان کا نیا سلطان سبکتگین ہے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کہ سبکتگین نے کس طرح اسحاق کو معزول کیا اور کس طرح قوم کا کایا پلٹ دیا۔ اس نے فوج اور لوگوں کے دل جیت کر کچھ اور علاقے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے اور سب سے پہلے ہندوستان کی طرف توجہ دی۔ اس نے ایک خواب دیکھا کہ اس کے محل کے ایک کمرے میں ایک درخت پیدا ہوا جو بڑھتا گیا، چھت پھاڑ کر اوپر چلا گیا۔ یہ اتنا زیادہ پھیلا کہ آدھی دنیا پر سایہ کر لیا۔ اس خواب نے سبکتگین کو پریشان کر دیا۔ اس نے خواب اپنی بیوی کو سنایا، وہ چپ رہی۔ اس کے بعد اس کا گھر بیٹا پیدا ہوا۔ اس سے اس کی پریشانی اپنے آپ ہی دور ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اسے کہا کہ آپ کے خواب کی تعبیر آپ کے سامنے آ گئی ہے، میں نے اس بچے کو جنم دے دیا ہے جو باطل شکن ہوگا۔ آج محرم کی 10ویں ہے، اسے اشارے کو سمجھو۔ سبکتگین نے بچے کا نام محمود رکھا۔ بچہ خوبصورت نہیں تھا، اس کا رنگ سانولا تھا، مگر سبکتگین نے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ بچپن میں ہی اسے حافظ قرآن کروانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے خاص اتالیق رکھے جنہوں نے محمود کو علم بھی دیا اور جنگی تربیت بھی۔ وہ 15 سال کا ہوا تو باپ اسے راجہ جے پال کے خلاف جنگ میں لے گیا۔ ایسے ہندوؤں کے خلاف لڑا کر کہا تم بت شکن بنو گے، اور یوں نوشروان عادل کی نسل سے ایک بت شکن پیدا ہوا۔ ناظرین، یہ کہانی یہاں ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آگے سلطان سبکتگین مزید کیا سکھائے گا اپنے بیٹے سلطان محمود غزنوی کو، آگے کیا کیا مراحل سے گزرنا پڑے گا، یہ سب کچھ جاننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو میں مجھے سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ایپیسوڈ کا ضرور ویٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دعا میں یاد رکھنا۔